میرے عزیزو، میں خدا کا خادم اور آپ کا بھائی پاسٹر وقاص علیم ڈیوڈ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے نئے سال میں داخل ہونا۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ نئے سال میں ایک مسیحی کو کیسے داخل ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنی کلیسیاؤں میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں نہیں بدلتی، لوگوں کے حالات نہیں بدلتے، لوگوں کے صحت کے معاملات، مالی مسائل، بچوں کے معاملے، خاندانی مسائل، ازدواجی تعلقات، ہر ایک چیز کو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیٹیریٹ ہوتی ہے، یعنی کہ کم ہوتی ہے، اس میں کمی آتی ہے۔ جبکہ پھر وہی بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم چرچ بھی جاتے ہیں، دعیت کی چندہ سب کچھ کرتے ہیں، تو بھی ان کی زندگیوں میں شکایت رہتی ہے کہ خداوند نے ان کی نہیں سنی۔ بائبل میں اس بات کے لیے اصول بیان ہوئے، خداوند نے ایک طریقہ کار بتایا ہے کہ ایک مسیحی کو کیسا ہونا چاہیے، اس کو کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اور جو خداوند کی برکات ہیں، جو فوق الفطرت برکت سے مراد کیا ہے، کچھ سپر نیچرل آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے، آپ کی زندگی میں کام کرے، مافوق الفطرت۔ جو مافوق الفطرت ہوگا وہی برکت ہے۔ اگر جتنا بویا ہے اتنا کاٹا ہے تو یہ تو غیر قوموں کو بھی حاصل ہے، لیکن جتنا بویا ہے اگر اس سے زیادہ کاٹا ہے، جو ایوریج لوگوں کی آتی ہے، ہماری ایوریج اس سے زیادہ ہے، جیسے کہ اسحاق کی مثال ہے کہ جو اس نے بویا اس نے 100 گنا اس کا پھل پایا، تو پھر تو وہ برکت ہے۔ ادروائز وہ پھر جتنا بویا ہے اتنا ہی کاٹا ہے۔ تو جو ہمارے مسیحی ہیں وہ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ سال بھی ویسے ہی گزرا جیسا کہ پچھلا سال تھا، اور دکھوں سے بھرا ہوا۔ اور اس کی جو وہ مثال دیتے ہیں وہ ایوب نبی کی کتاب سے دیتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کے سارے دن دکھ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس اور حوالہ جات بھی ہیں، ہمارے پاس اور اصول ہیں جن پر چل کر ہمیں خدا کی وہ برکات حاصل ہو سکتی ہیں جن تک نجات یافتہ کے علاوہ کسی کی رسائی ممکن نہیں۔ انہی میں سے ایک اصول ہے کہ ہم نئے سال کو کیسے شروع کریں۔ نیا سال شروع ہونے کو ہے، آج 29 تاریخ ہے، اور 2 دن بعد 1 جنوری ہو جائے گا، اور خداوند نے خیر کی تو ہم سب نیا سال دیکھیں گے، تو بھی جیسے اس کی مرضی ہے۔ ہمیں نئے سال میں کیسے داخل ہونا ہے؟ میں اگر اپنی زندگی کی گواہی دوں تو 40 سال کی عمر تک تو میں نے بھی ویسے ہی نیا سال شروع کیا جیسے کہ عام لوگ، عام مسیحی کرتے ہیں، کھاتے پیتے، خوشی مناتے، رات کو مڈ نائٹ سروس پر بھی چلے گئے، سن رائز پر چلے گئے، روٹین سروس کی جو عبادت ہے اس پہ چلے گئے۔ لیکن جو سیکھا توبہ کرنے کے بعد، ہمارے تھے یہاں لاہور میں خادم تھے بھائی ولیم سیمیول، غالب مارکیٹ میں رہتے تھے، تو انہی سے توبہ کی، انہی کے ہاتھوں، انہوں نے سکھایا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور وہی بات ہے جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اور یہ میری زندگی کی گواہی کا ایک حصہ بھی ہے۔
ہمیں سال کا شروع کم از کم 7 دن، یعنی کہ 2 تاریخ سے شروع کریں اور 7 دن کاؤنٹ کریں، روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں اور کلام پڑھنے میں گزارنا چاہیے۔ توبہ کرنی چاہیے۔ نئے سال میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اپنی زندگی کو الائن کرنا چاہیے خداوند کے ساتھ، خدا کے کلام کے ساتھ، اور پھر دعا اور روزے میں ٹھہرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو استثنا 28 باب کی برکات ہیں وہ ہمیں اپنے خاندان کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بچوں کے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں، اپنی کلیسیا، سب کے لیے مانگنی چاہیے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس ایک اصول ہے۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اگر ہم خاندان کی بات کریں تو خاندان جو ہے وہ مرد سے شروع ہوتا ہے۔ جو خاندانی ترتیب ہمیں کرنتھیوں کے خط میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مرد کا سر مسیح ہے اور عورت کا سر اس کا خاوند ہے۔ ایک خاندان جس کا سربراہ ایک مرد ہے، اس مرد کو ایک مسیح کی مانند گھر میں، اپنے خاندان میں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ کیسے؟ جیسے خداوند نے کی۔ خداوند نے کلیسیا کی فکر کی، نگہداشت کی۔ خداوند نے کلیسیا کے ساتھ نہ صرف وعدے کیے بلکہ ان وعدوں کو پورا کیا۔ کلیسیا کی نجات کے لیے خداوند نے اتنی محبت رکھی کہ اپنی جان تک اس نے صلیب پر دے دی۔ اسی طرح ہر ایک مرد کو جو اپنے اپنے گھرانے کا سربراہ ہے، اسے اپنے خاندان کی فکر، نگہداشت کرنی ہے۔ اتنا کمانا ہے کہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں، بچوں کی تعلیم پوری ہو، بیوی کے حقوق پورے ہوں۔ عورت کو حکم ہے کہ وہ کلیسیا کی مانند، جیسے کلیسیا مسیح کی تابع دار ہے، عورت کو کلیسیا سے مشابہت دی گئی ہے، عورت مرد کی تابع دار رہے۔ یہاں کیونکہ مسیح ہے اور کلیسیا ہے، اسی طرح اسی مشابہت سے ہمیں یہ رشتے دیے گئے کہ مرد جو ہے وہ گھر میں مسیح کی مانند ہو، عورت کلیسیا کی مانند ہو، عورت تابع داری کرے اور مرد گھر میں مسیح کی مانند رہے۔ جب یہ دو اس طرح رہیں گے تو یقین جانیے کہ صادقوں کی اولاد مبارک ہوگی۔ یہ تو خداوند کا وعدہ ہے۔ جب مرد صادق ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیوی اس کا ساتھ دیتی ہے، اور بیوی کے لیے یاد رکھنا چاہیے کہ بیوی کو ملازم نہیں سمجھنا، کمتر نہیں سمجھنا، کیونکہ وہ آدم کے پہلو سے بنائی گئی تھی، نہ پاؤں کی ایڑی سے بنائی گئی تھی کہ اس کے پاؤں تلے رہے، نہ سر کی ہڈی سے کہ اس کے سر اس پر حکومت کرے، بلکہ اس کو پہلو سے لیا گیا تاکہ سدا آدم کے پہلو میں رہے۔ سو کلیسیا بھی مسیح کے پہلو میں ہی جگہ پاتی ہے۔ سو ہم جو ہیں ہمیں اپنے خاندان کی فکر کرنی چاہیے۔ میں نے جب یہ بات سیکھی تو میں نے یہ روزہ رکھنا شروع کیا۔ شروع کے جو اپنا 2001 میں جب میں نے توبہ کی تو تب سے روزے شروع کیے، لیکن پھر یہ سیکھا بھائی ولیم سے کہ سال کے شروع کا ایک ہفتہ جو ہے
یعنی کہ 2 تاریخ سے آنورڈ. 1 کو تو ہم نہیں رکھتے کیونکہ وہ نیا سال خوشی کا دن ہوتا ہے. خوشی کے دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا. تو میں نے روزے رکھنے شروع کیے اور چند سال تو یہی ہفتے ایک ہی رکھے. اس کے بعد پھر میں نے ان کو بڑھایا اور بڑھاتے ایسٹر بھی گزر جاتا تھا بیچ میں. مجھے معلوم ہو گیا کہ روزہ جو ہے، اگر آپ نے توبہ کی ہو، آپ نے نجات پائی ہو، آپ کی زندگی خداوند کے حکموں کے مطابق، جیسے کہ ہم استثنا 28 باب میں دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اگر تو میرے حکموں کو جو میں آج کے دن تجھے دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا. یہاں سے برکتیں شروع ہوتی ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ روزہ جو ہے وہ بہت بڑی بریک تھرو لاتا ہے. جتنی دفعہ آپ روزہ رکھیں ایک بریک تھرو آتی ہے. اور اگر آپ کی زندگی میں توبہ ہے، نجات ہے، تو روزہ آپ کے لیے ایک بریک تھرو لاتا ہے. روزہ زندگی لے کے آتا ہے، فتح مند زندگی لے کے آتا ہے. اور خداوند آپ کی سنتا ہے، آپ کی ہر بات سنتا ہے. جو ہے نا، یہ صرف آپ کی زندگی کا مسئلہ نہیں ہے. نیا سال آپ کے بچوں کے لیے بھی ہے، ان کے لیے دعا کریں. اگر آپ کے خاندان میں بہو ہے، داماد ہے، تو ان کے لیے بھی دعا کریں. یہ ساری برکتیں جو ہیں ان کے لیے بھی مانگیں. آپ کے دوست ہیں، اگر وہ غیر قوم میں سے ہیں تو ان کے لیے نجات کے لیے روزہ رکھیں کہ وہ نجات پائیں، تاکہ جہاں آج آپ ہیں وہ بھی کل وہاں پر ہوں. اگر آپ کے دوست نجات یافتہ ہیں، مسیحی ہیں، کلیسیائی ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کریں تاکہ وہ خدا کی پہچان میں بڑھتے چلے جائیں، تابعداری میں بڑھتے چلے جائیں. میں نے تو یہی سیکھا ہے اور میرا تجربہ ہے کہ اگر سال کا شروع آپ خداوند کے ساتھ کریں گے تو خداوند سارا سال آپ کے ساتھ رہے گا. کلام میں کیا لکھا ہے؟ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کے قریب جاؤ تو وہ تمہارے قریب آتا ہے. ہم اس کے ہاتھ کے نیچے رہے. اور پھر ہمیں ایک اور بھی مثال ملتی ہے، بہت زبردست مثال. جب نوح کا طوفان آیا اور جب وہ ختم ہوا تو 1 سال ہو گیا زمین خشک ہونے تک. اور پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے، اس کے میرے خیال 8واں باب ہے، جہاں لکھا ہے کہ جی ہاں 8واں باب. تو پورے 1 سال بعد جو نوح تھا اس نے زمین پر قدم رکھا. اور 8ویں باب کی 20ویں آیت، نوح کی زندگی کا 601 سال. تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور سب پاک چوپایوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں، اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی. اور خداوند نے اپنے دل میں کہا. یہاں سے عہد شروع ہوتا ہے. کب؟ جب نوح نے اپنی زندگی کے نئے سال کو مذبح سے شروع کیا. اس نے خداوند کے حضور قربانیاں چڑھائیں، اس نے خداوند کا شکر کیا. ساری پچھلے وقت کی مشکلات میں سے نکلنے کا. ساری دنیا مر گئی تھی، صرف وہ اور اس کا گھرانہ بچے تھے. نوح نے اس کی شکر گزاری کی، خداوند کے حضور قربانیاں چڑھائی، تابعداری کا عہد باندھا، اور پھر خداوند نے اس کے ساتھ عہد باندھا، اس کے بچوں کے ساتھ.
طوفان کے بعد جو دنیا بنی وہ نوح اور نوح کے بیٹوں کے وسیلے سے بنی. سو آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس سپر نیچرل برکت ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سارا سال خداوند کی محافظت حاصل رہے، آپ کو روٹی کی کمی نہ ہو، آپ کو صحت حاصل رہے، آپ کو کشادگی حاصل ہو جائے، بے روزگاری پھر نہ آئے، مصیبت پھر نہ آئے، دکھ نہ دیکھنے پڑے، اور دیکھنے بھی پڑے تو خداوند آپ کے ساتھ ہو، تو آپ کو اسی پیٹرن کو اپنانا پڑے گا. یہ اصول ہے. آپ اپنے سال کا شروع خداوند کے ساتھ گزاریں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ خداوند سارا سال آپ کے ساتھ رہے گا. یہ میری زندگی کی ذاتی گواہی ہے. آپ یہ کر کے دیکھیے اور مجھے پھر ضرور بتائیے گا کہ آپ کا یہ سال کیسا گزرا. خداوند آپ سب کو برکت بخشے، اور ضرور شیئر کیجئے گا، سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، کمنٹ کریں، اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ بات کہ ہمیں اپنا نیا سال کیسے شروع کرنا ہے بہت سے لوگوں تک پہنچے اور لوگ برکتیں پائیں. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. خداوند آپ سب کو برکت بخشے. نئے سال کی خوشیاں میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے آپ کو مبارک ہوں، آپ کو حاصل رہیں. خداوند کی پہچان میں بڑھتے چلے جائیں، تابعداری کریں اور خوب برکتیں پائیں. جیتے رہیں.